Assalamualaikum everyone. Can you hear me please? You can press 1 for this please. Thank you. So, what was our last discussion? We have done the slide. Is it visible to you? Yes or no? Yes, right? So if I ask you in the final exams that can you give me examples of each of the poor listening styles, can you do that? Okay. So can you give me an example of word listening? Number 4. Anyone? Now, it's not less listening. It's that you would only be listening the words, but you won't be able to listen to the emotions, the semantics, right? That is word listening. यहाँ तक बात क्लियर है? तो सर रिवाइज कर रहे हैं स्पेसिंग आउट कि आप किसी और ही दुनिया में घूम रहे हो, ठीक है, और प्रीटेंड लिसनिंग कि आप मौजूद तो हैं और हूँ हाँ कर भी रहे हैं, लेकिन सिर्फ अगले को एहसास दिला रहे हैं कि आप सुन रहे हैं, एक्चुअली में नहीं सुन रहे हैं. हो यस वाओ कूल लाइक दैट. सिलेक्टिव लिसनिंग में आप सिर्फ क्या सुन रहे हैं, अपने मतलब की बात सुन रहे हैं. मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि दोस्त आपको बता रहा है यार आज ऑफिस से वापसी पे पार हो गया, एट्रियम के बाद बाइक पंचर हो गई, 1 घंटा बाइक खींची, ब्ला ब्ला, और आप आखिर में बोलें एट्रियम इज अ नाइस प्लेस टू बी. दैट इज सिलेक्टिव लिसनिंग. वर्ड लिसनिंग जिसमें आप सिर्फ अल्फाज सुन रहे हैं, इमोशंस नहीं सुन रहे हैं. ठीक है जी. इसकी एग्जांपल मैंने दी थी कि आपका दोस्त आपके पास आया, बोला व्हाट यू थिंक अबाउट मी एंड हर. आपने कहा हाँ यार तुम दोनों अच्छा पढ़ते हो. Right. So what it should be, he's asking what you think about us, लेकिन आपने सिर्फ अल्फाज सुने, उनके पीछे जज्बात नहीं सुने. The emotions are lost. और सेल्फ सेंटर्ड लिसनिंग में सिर्फ आपकी अपने जो इंटरेस्ट है आप उसको सुन रहे होते हैं. ठीक है, चले अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक वी आर डन. अब हमारा जो ये बड़ा वाला सर्किल है, इसमें से क्या क्या हो गया भाई? Who's gonna tell me? Anyone? Conquer the self तो दोनों ही हो गए, right? Where to go, what to do हो गए. आप कॉन्कर द वर्ल्ड में हाउ टू विन रिलेशनशिप्स पे हमने ये वाला लेक्चर किया था, जिसमें हमने 2 चीजें की थी, थिंक व्हेन, ठीक है जी, और हम ये थिंक व्हेन किया एंड सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड. अब हम एक चीज और करेंगे जिसको हम बोलते हैं सिनर्जाइज, और उसके बाद फिर हम करेंगे आखिरी, ये खाना पूरा हो जाएगा फिर.
how to win relationships. پھر آخری چیز رہ جائے گی how to rise from failure. ٹھیک ہے جی, تو یہ ہے اس کا ابھی کا اسٹیٹس ہمارے کام کا. ٹھیک ہے جی, تو ہاؤ ٹو وین ریلیشن شپس میں سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھنک ون وین, یعنی کہ ہیبٹ نمبر 4. پھر ہم نے پڑھا سیک فرسٹ ٹو انڈرسٹینڈ دین ٹو بی انڈرسٹوڈ, یعنی کہ ہیبٹ نمبر 5 فرام دا بک. اور اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں ہیبٹ نمبر 6 اینڈ 7, یعنی کہ سینرجائز اینڈ شارپن دا سا. یہ چھوٹی سی کانسیپٹس ہیں لیکن بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہیں. ٹھیک ہے, اچھا اس پہ آنے سے پہلے اب 45 لوگ ہو چکے ہیں, چلیں I'll wait a bit. مجھے آپ یاد دلائیے گا کہ آئی نیڈ ٹو ڈسکس پروجیکٹ, اور آپ 1:15 پہ مجھے یاد دلا دیجیے گا. ٹھیک ہے, اوکے. اور آپ سب کو پتا ہے کہ اب ہم ذرا تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں آرام آرام سے. اس کے بعد جو ہمارا آخری کھانا رہ جائے گا وہ یہ رہ جائے گا ہاؤ ٹو رائز فرام دا فیلئر. ٹھیک ہے جی, Can I get a 1 please? سمجھ آ رہی ہے بات؟ Very few ones. سو رہے ہیں آپ لوگ. مڈ ٹرم کے مارکس انشاءاللہ 15 سے پہلے ہو جائیں گے اپلوڈ. میں تو بڑا ہی کانفیڈنٹ ہوں کہ سبھی کا اچھا ہوا ہوگا. It was very easy paper, isn't it? آپ سب جا کے گوگل کلاس روم پہ اپنی اٹینڈنس پلیز مارک کر دیجیے. ٹھیک ہے جی, اٹینڈنس مارک کر دیجیے. اچھا بھی ہاؤ ٹو وین ریلیشن شپس میں ہم نے 2 چیزیں پڑھ لی کہ ایک تو وی نیڈ ٹو تھنک وین وین, یعنی کہ ون لوز ہم نے نہیں سوچنا, لوز ون نہیں سوچنا, لوز لوز نہیں سوچنا, وی جسٹ نیڈ ٹو تھنک وین وین. اور ون ون میں جو کیچ ہے وہ یہ ہے کہ اٹس اباؤٹ ایٹنگ اے بوفے ڈنر, جس میں آپ کو یہ فکر نہ ہو کون کیا کھا رہا ہے, کیونکہ آپ کو یقین ہے کہ دیر از ایمپل اویلیبل. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ کی دنیا میں بھی ابنڈنس ہے, چیزوں کی ابنڈنس ہے, سب کے لیے سب سے بہت زیادہ ہے. تو نو ون کین گیٹس اینی ون شیئر, جس کو جو مل رہا ہے وہ اسی کا شیئر ہے, اس پہ ہمارا یقین ہونا چاہیے. اس کے بعد ہم نے اگلی بات کی کہ بھائی آپ ریلیشن ون کرنے کے لیے آپ کو دوسروں کو سمجھنا ہوگا, اپنی بات سمجھانا ہوگی. تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم سمجھتے نہیں ہیں, سمجھانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, سمجھتے نہیں ہیں, سمجھانا چاہتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 کان دیے اور 1 منہ دیا ہے, تو اسی حساب سے اگر یوز کر لیں تو کم سے کم سننے کی اور سمجھنے کی دگنی ضرورت ہے ایز کمپیئر ٹو بولنے کی اور سمجھانے کی. اور کسی کو بھی کچھ سمجھانے کے لیے پہلے آپ کو اس کا آرگیومنٹ سمجھنا ہوگا, اس کی بات سمجھنا ہوگی. اونلی دین یو کین پریپیئر اے کاؤنٹر آرگیومنٹ. ٹھیک ہے, یہاں تک بات سمجھ آ رہی. اب جو تیسری چیز ہے وہ ہے سینرجائز. دیکھیے, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں امن, معاشرے میں امن محبت, خاندان میں امن و محبت, ایک گھر کے اندر لوگوں میں امن و محبت, دوستوں میں, یہ سب اس وقت ہو پائے گا کہ جب سب ایک جیسے ہو جائیں گے, تو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ دیٹ از ناٹ وی آر بلٹ.
تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں مختلف قبیلوں میں اور خاندانوں میں بنایا تاکہ تم ایک دوسرے سے تعارف حاصل کر سکو، اور different قبائل and خاندان and different blood stream would give us different advantages and disadvantages. تو کوئی کسی چیز میں اچھا ہوگا، کوئی کسی چیز میں اچھا ہوگا، لیکن کسی کو بھی کسی پہ کوئی فوقیت نہیں ہے، یہ بات دماغ میں ہمارے اتر جائے، ٹھیک ہے جی، اور اللہ کے نزدیک تقویٰ سب سے بہتر ہے۔ تو اگر اس لائن کو سمجھ جائیں تو پھر کوئی خاندان کسی کا بڑا چھوٹا ہونا، کسی کے شہر کا بڑا چھوٹا ہونا، ملک کا بڑا چھوٹا ہونا is not like that. It's just that everyone is equal but everyone is different. تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں یہ سب سیم ہو جائیں گے تو things would improve. No, they would never be the same. تو ہم نے سیکھنا یہ ہے کہ یہ جو ہمارے آپس کے چھوٹے موٹے ڈفرینسز ہیں ان کے ساتھ ہم کیسے ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں. اینڈ دیٹس واٹ سینرجی مینس. سینرجی مینس ٹو گیٹ اے ملٹیپلائر ایفیکٹ. ٹھیک ہے، اور وہ کیسے ہوتی ہے؟ سینرجی آپ کو ہر جگہ نظر آتی ہے. ٹھیک ہے، ایک خاص ایکویشن، یہ ڈائیگرام آپ کو یہاں جو دکھ رہی ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پیلیکنز ایک خاص شیپ میں سینرجائز ہو کے ہوتے ہیں، یعنی کہ ایک سملر ایکشن ہر جگہ ہو رہا ہے، ایک سینرجی دکھتی ہے. یو نو ہاؤ اٹ ہیلپس دیم، بیکاز اٹ ہیلپس دیم بیکاز کہ جو آگے والا ایک پر ہلاتا ہے نا اس سے جو پیچھے والے کا ایک پر اس سے میپ ہو رہا ہوتا ہے اس پہ کم ونڈ آتی ہے، اس سے پچھلے والے کا ایک پر میپ ہو رہا ہوتا ہے اس کو کم ونڈ آتی ہے. تو اس طرح یہ جو چار لوگ یہاں ہیں یہ اپنے رائٹ والے پر میں کم ہوا فیل کریں گے، اور یہ والے چار جو یہاں ہیں یہ اپنے لیفٹ والے ونگ پہ کم ہوا محسوس کریں گے اور کم تھکیں گے. یس، دا لیڈر از فیسنگ winds at both the wings. اور پھر یہ لیڈر چینج ہوتا جاتا ہے اور یہ والے ادھر آتے جاتے ہیں اور یہ والے ادھر جاتے جاتے ہیں. And that's how they keep traveling. آپ کو پتا ہے یہ پورے سمندر، the complete Atlantic Ocean, the complete Indian Ocean, they of course they cannot sit anywhere in the samandar, so they just fly by. And that's why, because they have a synergy in that. Can I get a 2 for this? اپریشیٹ. ٹھیک ہے جی، تو ہم اب یہ جو ڈفرینسز ہمارے درمیان ہوں گے ہمیں انہیں سیلیبریٹ کرنا. ہم نے یہ نہیں چاہنا کہ تمام لوگوں کی اسٹرینتھ ایک ہو جائیں، ویکنیس ایک ہو جائیں. نو، بالکل اس طرح کہ جس کا رائٹ پر ویک ہو رہا ہے وہ ادھر آ جائے گا، جس کا لیفٹ پر ویک ہو رہا ہے وہ ادھر آ جائے گا. ہم نے بھی ایسے ہی سوچنا ہے کہ بھائی جس کی جو اسٹرینتھس ہیں ان کو ان کی جگہ پہ لے آؤ، جن کی جو ویکنیسز ہیں ان کو ان کی جگہ پہ لے آؤ. اینڈ وی شوڈ ناٹ بی کوشچننگ ڈفرینسز، وی شوڈ بی ایبل ٹو celebrate difference because we all are a minority of one. Eventually ہماری ایک ریس ہے نا، eventually we all belong to the human class. ٹھیک ہے، تو we are a minority of one. Why they are saying it's a minority? Because اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ کی جو کائنات ہے اس میں there's so much in it. کبھی آپ کہکشاں کی تصویر دیکھیں تو our Milky Way, our galaxy is so small that we can't even imagine, and there are billions of such galaxies, and even in our galaxy, the Milky Way, there are millions of stars, and our sun is just one of that star. And then every star has lots and lots of planets, and our sun has, we now know, have 10 planets, and now Earth is only one of that planet. So we can well imagine where we are placed. It's like کہ اگر آپ ایک فٹ بال کے گراؤنڈ میں ایک ڈاٹ لگا دیں، that's what Earth is as compared to a universe. A dot in a football ground. So that's why we are just a minority. We all، پاکستان میں کراچی کے 3.5 کروڑ، پاکستان کے 24 کروڑ، دنیا کے سارے 3 ارب، we all are a minority of one. Okay? And we shouldn't be hesitating for the roadblocks. ٹھیک ہے جی، جب تک کوئی مسئلہ نہیں آتا سب ٹھیک چلتے رہتے ہیں، جب جیسی مسئلہ آتے سب کو ایک دوسرے برے لگنے لگتے ہیں، ہے نا. تو وہ جو روڈ بلاکس آئے تو اس وقت آپ ڈائیورسٹی کو شن نہ کریں بلکہ اس کو کیری کریں، گیدر کریں، اور یہی چیز آپ کو آگے لے جائے گی. تو سینرجائز مینس کہ ہم اپنی چیزوں کو ایک جگہ کیا کر سکیں،
اسٹرینتھ اینڈ ویکنیسز کے حساب سے ایسے ایڈجسٹ کر سکیں کہ ہمارا آپٹیمم ریزلٹ آ رہا ہو. تو اس کا طریقہ یہ ہوگا جب ہم یہ مانتے ہیں کہ دنیا میں ہر انسان الگ ہے تو ہمیں ہر انسان کی الگ کی وہ کرنا پڑے گی, قدر کرنا پڑے گی. ٹھیک ہے, تو پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے وہ جیو اور جینے دو والا نہیں چل سکتا. حالانکہ اس معاشرے میں تو بہت طویل عرصے سے یہ ہو رہا ہے نا کہ جو میری بات پہ نہیں ہے اس کو مار دو, جس سے میرا اختلاف ہے اس کو مار دو, اس کو جینے کا حق نہیں نہ ہو. تو ہم اس سے بھی آگے کی بات کر رہے ہیں. میں تو یہ تو شاید اسٹارٹنگ پوائنٹ ہوگا. اچھا, جو یہ کہ جیو اور جینے دو یعنی کہ تمہارے لیے وہ ہے نا قرآن کیا ہے, تمہارے لیے تمہارا دین, میرے لیے میرا دین, یہ بھی نہیں چل سکتی. کیونکہ آپ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین, لیکن دل کے اندر آپ کے ہے کہ آپ ٹھیک ہیں اور وہ غلط ہے. صحیح ہے. اور جب تک یہ بات دل میں ہے تو آپ ایکچولی دل سے کسی ان کو نہیں مان سکتے. تو جو ہونا ہے وہ جیسا کہ سلائڈ پہ لکھا ہے کہ وی شوڈ فائنڈ ویز ٹو سیلیبریٹ ڈفرینسز. سیلیبریٹ ڈفرینسز مینس ہمارے آپ کے جو ڈفرینسز ہیں ان کو جیو جینو تو نہیں, بلکہ I would be helping you in performing that particular thing which is different to me, which I won't be doing, but I would be assisting you, I would be facilitating you to get it done. ٹھیک ہے جی. تو جس طرح یہاں پہ لکھا ہے, ٹھیک ہے, تو ساری انرجی پرابلم کے پاس لے آئیں. اس میں آپ کا طریقہ نہیں ہوگا, میرا طریقہ نہیں ہوگا, بلکہ ہم برین اسٹارم کر کے ایک ایسا طریقہ نکال سکتے ہیں جو کہ کیا ہو, ہائی وے ہوگا. اٹس ناٹ یور وے, اٹس ناٹ مائی وے, اٹس ہائی وے. ٹھیک ہے جی. سو اس کے ساتھ جب ہم ڈفرینسز کو شن نہیں کریں گے, جب ہم ڈفرینسز کو صرف جسے کیا کہتے ہیں کہ برداشت نہیں کریں گے, بلکہ آگے بڑھ کے ان جو ڈفرینسز ہیں ان کو سیلیبریٹ کریں گے, تو ہم اس نتیجے پہ پہنچیں گے ایز اے معاشرہ. دیکھیں ہمارے یہاں, آئی ڈونٹ نو ویدر آئی شوڈ بی سیئنگ اور ناٹ, لیکن ہمارے یہاں بہت 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 مسائل ہیں نا ہر جگہ پہ. I've seen places یہاں پہ پوری قوم میں 3 ڈفرینٹ ریلیجنز ہیں, ٹھیک ہے, اور آلموسٹ ایک ہی ریشو میں ہے. ٹھیک ہے, تو وہاں بدھزم بھی ہے, ہندوازم بھی ہے, اور مسلمس بھی ہیں, آلموسٹ ایک ہی ریشو میں, لیکن وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے. The society has matured itself to the level جہاں آپ ایک دوسرے کو ڈفرینسز کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم یہاں پہ ایک ڈفرینٹ سیکٹ کو سیلیبریٹ کرنے کو تیار نہیں. ایک سیکٹ کے سب سیکٹس آپس میں ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر رہے, تو there's a lot to be done. بٹ میرا خیال ہے کہ آپ کو سینرجی کلیئر ہو گیا ہوگا. It's about working collectively to achieve a common goal while accepting and celebrating our differences, but forgetting them for a common goal and work as a team to produce results. Can I get a 3 for this? حسین صاحب, میں اس کو ہاں سمجھوں کہ نہ؟ ہاں, میں آف کورس انڈیا کی ایگزامپل نہیں دے رہا تھا. I was talking about Malaysia. ٹھیک ہے جی, یہ ہو گیا. یس, اٹس اے سیکولر کنٹری. کسی کو کیا اعتراض ہے بھائی سیکولر کنٹری ہونے میں؟ ملیشیا از اے سیکولر کنٹری, یس, لیکن وہاں آپ اپنی مرضی کے مطابق عبادت کر سکتے ہیں. جی جی دیکھیں. Alright, تو اب ہم آ جاتے ہیں
सेवेंथ हैबिट के बाद, और आप लोगों ने मुझे बताना है मैंने 1:15 पे प्रोजेक्ट डिस्कस करना है। आप सबने अपनी अटेंडेंस लगा दी? हाँ, अटेंडेंस मार्क हो गई पीपल। ओके, बाकी सभी मार्क करते हैं। 1:15 पे वी आर हैविंग अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन ऑन द प्रोजेक्ट, 20 मार्क्स। जी जी, क्लासेस तो हैं ना आपकी भाई, वो एक क्लास रखी भी हमने पीएफ की लैब की, वो जाके लेते रहिए। देखें अब गवर्नमेंट मेरा ख्याल है अगले दो हफ्ते तो बंद नहीं कर रही, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज अपने बॉर्डर बंद कर चुकी हैं। बेल्जियम कर चुका है, मेरी दोस्त से बात हो रही थी, यूके इज अबाउट टू क्लोज टुडे और जस्ट क्लोज्ड यस्टरडे। तो अल्लाह रहम करे। हाँ, थिंग्स आर ऑन अ हाई अगेन। ये पूरा साल ही इससे जा चुका है। नहीं जी, बिल्कुल इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स ना करें, पढ़ें बैठ के शेख आलियान, पढ़ें पढ़ें पढ़ें। Sharpen the saw. This is the 7 habit. Sharpen the saw means, saw किसको कहते हैं भाई, जल्दी से बताइए मुझे। या हम करते थे ऐसे एक्सरसाइजेस फरजान, जिसमें हम प्रैक्टिकली टीम वर्क को देखते थे ना, लेकिन विद दिस ऑनलाइन थिंग इट्स रियली डिफिकल्ट टू हैव दोस एक्सरसाइजेस। ठीक है, जिसको हम आरी बोलते हैं ना, आरी टू कट द बर्ड्स, तो उसकी बात हो रही है। तो असल में होता ये है कि कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा टूल जो कोई काम कर रहा होता है ना, तो एज द टाइम पासेस तो वो अपनी एफिशिएंसी लूज करता है। तो उसके बाद उसे क्या करना पड़ता है, उसको आपको शार्प करना पड़ता है। अच्छा, आपको लगता है ऐसा है, गौर से सुनिएगा, आपको लगता है ऐसा है कि ये जो उसको शार्प करने पे आप टाइम लगा रहे हैं ना, वो इट्स वेस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि आप इस वक्त उससे कुछ काट लेते, उसको इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन फैक्ट नहीं है ये, क्योंकि वो जो आप काटने में टाइम लगाएंगे और अगर वो शार्प नहीं होगा तो इट विल टेक अ हेल लॉट मोर टाइम एज कम्पेयर कि अगर वो शार्प हो। तो इस वजह से इस चीज को इस तरह से होना काफी मुनासिब नहीं है। तो इस वजह से हमें गाहे बागाहे अब उस सौ को क्या करना होता है, तेज करना होता है, शार्प करना होता है। बिल्कुल इसी तरह हम जब दिनों रात गुजारते हैं तो हम वी गेट वीक, ठीक है, तो हमें मुस्तकिल अपने आप को शार्प करना है, ठीक है, ताकि हम उसी तरह भी रिमेन ऑन आवर पीक ऑफ द गेम, टॉप ऑफ द गेम कहते हैं ना जिस चीज को। तो उसमें 4 एरियाज हैं जिसमें एक इंसान को अपने आप को क्या करना है, मुस्तकिल इम्प्रूव करना है, ठीक है। वैसे तो हर जगह ही करना है, लेकिन उसको 4 एरियाज में कर दिया। आप इंसान देख ले भाई, मेरा भी अपना कौन सा एरिया सबसे वीक है, पहले मैं उस पर काम करता हूँ, जब बराबर आ जाऊंगा सबके तो फिर सब पे थोड़ा थोड़ा शुरू करूंगा, लेकिन क्लियरली 4 एरियाज। वो 4 एरियाज कौन से हैं भाई? एज पर द बुक, आई मे हैव अ डिफरेंट ओपिनियन, ठीक है जी। उसमें सबसे पहला बॉडी, ठीक है जी, यू आर व्हाट यू ईट, यूज इट और लूज इट, जो मेरा हाल है इस वक्त लॉकडाउन से अब तक। आई हैव पुट ऑन 7 kg, अब तो मेरे दोस्तों ने भी बोलना शुरू कर दिया, एंड आई शुड बी ऑन द ट्रैक, ठीक है। तो बस अब यही बात है, एट माई एज इट इज वेरी डेंजरस। एक दफा ये हो गया मामला, इट्स नॉट गोइंग बैक। I should be very concerned right now, and I should be very choosing what I'm eating, and we need to take care of our body. आपकी एज में पता नहीं चलता, बिल्कुल कुछ भी खा लें, कुछ भी कर लें, ठीक है। तो लेकिन we need to be conscious. All about how you feel, ठीक है जी। The refusal skill, अपने दिल को मना करना है, दिल जो चाह रहा है उसको रोकना है इससे, and you need to focus on improving your body. That's first. यानी कि this is health.
Second, is your brain, sharpen your brain, find your niche. آپ کس میں اچھے ہیں, کس کام میں آپ اچھے ہیں, کس کام میں آپ کو نیشنل سکسیس مل رہی ہے, اس میں آنا ہے. کیا آپ انجوائے کرتے ہیں, اس میں تیر مارنا ہے. ٹھیک ہے جی, میں یہ کر سکتا ہوں, میں وہ نہیں کر سکتا سے نکلنا ہے آگے. اپنے کمفرٹ زون سے اپنے آپ کو آگے نکالنا ہے. جس سبجیکٹ میں سب سے زیادہ مشکل ہے اسی کو سامنے لے کے آنا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, ٹھیک ہے, again this is a recorded session, I shouldn't be talking all this. مطلب میرا ایسا ہی رہا کہ ہر سال میں نا مجھے ایک مضمون برا لگتا تھا اور میں اس کو چھوڑ دیتا تھا. تو I did my metric in science, تو biology and all چھوڑ دیا. I did my intermediate in engineering, maths and all چھوڑ دیا. Then I did my BCom, then accounts and finance چھوڑ دیا. And luckily I entered into a computer science program. ٹھیک ہے نہیں, لیکن مجھے میتھس چھوڑی تھی نا, it came back and haunted me when I was through with the third year of my PhD and I was working on a problem جس کے لیے ایک بڑی ایڈوانس پارشل ڈفرینشیل ایکویشنز سے اس کے سولوشن نکلنے تھے, اور میں تو ڈیریویٹو انٹیگریشن کا بھاگا ہوا آدمی تھا. تو after so many years I was put to the wall by the maths. ٹھیک ہے جی, اور میرے پاس دو راستے تھے, یا تو جو 3 سال میں نے لگائے ہیں جس چیز پر اس کو چھوڑ دوں, دوبارہ سے ایک نیا پرابلم ہوں, یا پھر میتھس کو گلے سے پکڑ ہی لوں. And I finally decided in first time in my life to take it on. So yeah, I went to یہ میرے ٹیچرس تھے, میں نے ان سے ڈسکس کیا, he was a mathematician. انہوں نے کہا ویسے تو IB الاؤ نہیں کرتا, but you can sit in my classes. اور پھر میں نے PhD کا کورس کیا سر سے, I got the highest marks. ٹھیک ہے, ایک ایسا آدمی جو فرسٹ ایئر میتھس سے بھاگا ہوا ہے وہ ایک بہت ایڈوانس میتھمیٹکس میں گھس جاتا ہے. تو یہ دیکھیں, جب تک ہم کسی بھی چیز سے آنکھیں چراتے ہیں نا, the thing would always come back to haunt us. ٹھیک ہے, وہ ہمیشہ آگے ہمیں ڈراتی رہے گی. تو we need to put our foot down and say کہ okay, I'm ready to face it and we can improve ourselves. تو اس mental barrier سے نکلنا ہے اور اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے. This is brain. میں اس کو کہتا ہوں کہ this is your attitude, this is your life, this is your liking, this is your strength. ان سب چیزوں سے مل کے یہ والا کوشچن بنتا ہے, کین آئی گیٹ اے 4 فار دس. یعنی کہ دونوں چیزیں, کہ باڈی کی کیئر کرنی ہے ہم نے, اس کے بعد اپنے کریکٹر کی, اس کے بعد اپنی پروفیشنل ایٹیٹیوڈ کی, اور وہ جو ایک ہوتا ہے نا گو گیٹر, وہ بننا ہے. صحیح ہے, اور اپنی اسٹرینتھس کو پہچاننا ہے اور اپنی ویکنیسز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اور ان پہ کام کرنا ہے. اور وی نیڈ ٹو امپروو آور سیلف. ٹھیک ہے, on a intellectual level. ٹھیک ہے جی, وہ باڈی والی تو پچھلی دفعہ ہو گیا تھا, اس دفعہ انٹلیکٹ کی بات ہو رہی. ٹھیک ہے جی, کیئر فار دا ہارٹ, اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. what your relationships, خیر آپ کے آگے یہ ساری چیزیں ڈسکس ہو جائیں گے. what you want, what you don't want, whether you should be doing it, not doing it, what Allah has allowed us, what Allah hasn't allowed us. Prophet sallallahu alaihi wasallam said, and allow me to say this, and بہت خطرناک معاملہ ہے یار, کہ میں یہ پسند کروں گا کہ میری ہاتھ میں ایک میخ گاڑ دی جائے. میخ کا مطلب ایک لوہے کی بہت بڑی نیل, جس سے میرا ہاتھ کسی بورڈ پہ گاڑ دیا جائے, نہ کہ یہ کہ it should be touching a non-mahram. ٹھیک ہے جی, تو we all are adults, we should be talking about it, and we all want it, but we all should wait for the time. ٹھیک ہے جی. Then sharpen the saw. یہ ہے آپ کا ریلیجن, آپ اسے بول لیں سول. ٹھیک ہے جی, اور ہمارے لیے یہ ریلیجن ہے. ٹھیک ہے جی, کہ اچھائی اور برائی کی تمیز, اچھا کر کے خوشی محسوس ہونا, برا کر کے گناہ محسوس ہونا, اور جو کچھ ہو گیا تھا چلڈرن کے پرابلم ہے. یقین رکھیں کہ اگین لیٹ می کوٹ حدیث, کیونکہ میں نے ایک سخت بات بتا دی ہے. تو کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ awaits us کہ we should repent. ہم واپس پہنچیں گے, بولیں گے اللہ مجھے معاف کر دو. اینڈ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اس آدمی سے بھی زیادہ خوش ہوں گا
کہ جس کا جنگل میں کھانے پانی سے لدا ہوا اونٹ گم ہو جائے اور وہ ساری جنگل میں ڈھونڈ کے تھک جائے, ٹھیک ہے, اور وہ تھک جائے اور وہ تھک کے ایک درخت کے نیچے لیٹ جائے, اور جب اس کی آنکھ کھلے تو وہ دیکھے کہ اس کا اونٹ اس کے ساتھ کھڑا ہے, تو وہ خوشی میں یہ بولے کہ اللہ میں تیرا اللہ اور تو میرا بندہ. اس لیول کی خوشی کہ جہاں زندگی اور موت کا معاملہ تھا اور زندگی مل گئی, اس لیول کی خوشی اللہ کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جب بندہ ایک دفعہ بولتا ہے کہ اللہ آئی ایم سوری, ایک دفعہ اللہ میری توبہ, دیٹس اٹ. سو جو کچھ اچھا کرنا ہے وہ بھی اسی کی توفیق سے کرنا ہے, جو کچھ برا سے بچنا ہے وہ بھی اسی کی مدد سے بچنا ہے. ہم we don't have the cards, the character. So feeding, stay connected. ٹھیک ہے جی, صحیح ہے جی. تو دونوں طرح کی بات ہم نے کر لی. ایک سخت بات تھی کہ جی اس حد تک ہو سکتے ہے مسئلہ, اور اس کا سلوشن بھی ہے. سو نتھنگ از لاسٹ. ٹھیک ہے جی. تو اسپرچل ڈائٹ, واٹ اے ٹرم. اسپیشل ڈائٹ ہماری جو ہے وہ آف کورس اللہ سے تعلق ہے, جس میں فرائڈ فراز not exactly, but if you need to eat a frog, eat it in breakfast. اتنا کو یہ بات سمجھ آتی ہے. If you need to eat a frog, eat it in breakfast. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی آپ نے اپنے اوپر اپنے کمفرٹ زون سے نکلنے کے لیے جو بھی ٹارگیٹ سیٹ کیے انہیں صبح کر لیں, مطلب فرسٹ تھنگ کر لیں, تاکہ آپ کو پتا ہو کہ باقی دن یو آر ریلیکسڈ. او بھائی, ناٹ ان دیٹ سینس. فیضان صاحب یہ اصل میں نہیں کھانا ہے, اٹس این انالوجی. That was good. At least you have the guts to say, halal bhi hai, no problem at all. ٹھیک ہے جی. تو that ہم یہاں پہنچ گئے ہیں. ہم نے دیکھ لیا ہے ہم نے اپنی باڈی کو امپروو کرنا ہے, ہم نے اپنے انٹلیکٹ کو امپروو کرنا ہے, دا برین, اینڈ دین ہم نے اپنے ہارٹ کو امپروو کرنا ہے, جس میں اس پہ قابو ہو. میں بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو میرا دل نہیں چاہتا سنڈے کو 2 بجے سے پہلے اٹھنے کا, یہ اس سے نکلنا ہے. اپنے دل کو قابو میں لائیں گے تو کسی اور کا دل آپ کے قابو میں آئے گا. سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں, رائٹ؟ تو پہلے تو اپنا دل قابو میں لائیں, ٹھیک ہے جی, اور اس کے بتائیں کہ I will govern you, you are part of my body, I will govern you, I will tell you what to do, not the other way around. ٹھیک ہے, ہاں یہ بٹ سنڈے, ہاں بس یہی دل ہے, اسی پہ قابو. ٹھیک ہے جی. اور آخری چیز ہم نے کیا دیکھی کہ سول اور ہمارے لیے وہ ریلیجن ہے, اور اسپریچول ڈائٹ از این انٹرسٹنگ ورڈ. تو وہ ہمارے لیے یقیناً نماز ہے, ٹھیک ہے, اور نیکیاں. آلرائٹ پیپل, no, it's not talent. It's just that کہ ایک آپ نے وہ بنایا نا مینٹل بلاک ہے کہ بھائی سنڈے کو دیر سے اٹھنا ہے, بس اسی پہ آپ چلیں. اچھا جی, پروجیکٹ 20 مارکس پروجیکٹ ہے جی. کون سا پروجیکٹ ہے؟ 20 مارکس کا. کرنا کیا ہے؟ ہم نے بی ایل ایم میں بہت ساری طرح کی چیزیں پڑھی, مختلف طرح کی ہیبٹس پڑھی, مختلف گفتگو کی, یعنی کچھ بھی بات کی وہ ان 3 چیزوں کے اطراف گھوم رہی تھی, ویژن یا لیڈرشپ یا موٹیویشن. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ مجھے ایک 4 سے 5 منٹ کا مونولوگ ریکارڈ کر کے بھیجیں. آپ لوگ سمجھتے ہیں مونولوگ کیا ہوتا ہے؟ ڈائلاگ سمجھتے ہیں؟ ڈائلاگ ہوتا ہے جس میں 2 لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں. مونولوگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنا
सिर्फ अपने आप को रिकॉर्ड करना है एंड यू कैन डू इट विद सेल्फी कैमरा, ठीक है। लेकिन आपने 4 से 5 मिनट की गुफ्तगू करनी है ऑन एनी रिलेटेड टॉपिक रिलेटेड टू विजन, लीडरशिप एंड मोटिवेशन, एनी। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि कुछ लिख लें और आप रिकॉर्ड कर लें और उसे बोल लें, आई डोंट माइंड जी। कैमरे से बात करनी जो मैं कर रहा होता हूँ हर वक्त, ठीक है जी। और 4 ये इंडिविजुअल भेजना है आपको और ये मोनोलॉग होगा 4 से 5 मिनट का, नॉट लेस देन 4 मिनट, नॉट मोर देन 5 मिनट, ठीक है जी। और आप अपने घर में बैठ के बना लें, कोई भी ऐसी किताब देख लें, इंटरनेट देख लें और अपनी कुछ गुफ्तगू ऐड करें, कुछ अपनी मिसालें ऐड करें, ठीक है जी। और ये बना के आपने अपलोड करना होगा जिस दिन आपका पेपर होगा उसी दिन, ठीक है जी। टॉपिक क्या होना चाहिए मैं बता चुका हूं आपको, टॉपिक क्या होना चाहिए, एनी टॉपिक रिलेटेड टू विजन, लीडरशिप एंड मोटिवेशन, इज कंप्लीटली एन ओपन थिंग। आप किसी भी किताब से बात कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ किताब मत पढ़िएगा, कुछ ना कुछ अपना ऐड कीजिएगा। कैमरे में देख के बोलना है, पढ़ना नहीं है। आप प्रिपरेशन किसी भी चीज से कर लें, लेकिन बात आप कैमरे में देख के करेंगे। इंग्लिश उर्दू से कोई फर्क नहीं पड़ता, इट कैन बी बायलिंगुअल, या कुछ भी कर लें जी, कुछ भी कर लें, टाइम मैनेजमेंट कर लें, कुछ भी कर लें, किसी की जिंदगी की स्टोरी कवर कर लें जिसने कोई बहुत विजनरी काम किया हो। इट कैन बी एनीथिंग, कोई बड़ा साइंटिस्ट हो, कोई बड़ा अदाकार हो, कैन बी एनीथिंग। ड्यू डेट फाइनल एग्जाम का जिस दिन होगा, जिस वक्त आप फाइनल पेपर सबमिट करेंगे उसी वक्त ये सबमिट करेंगे। एनीथिंग नहीं, आप मुझे भेजेंगे और उसको मैं डिलीट कर दूंगा देखने के बाद, सो इट वोंट बी पब्लिक एट ऑल। जी बिल्कुल जरूरी है, यू शुड बी टॉकिंग टू कैमरा। कुछ भी बता दें, लीडरशिप, विजन और मोटिवेशन से बना लें। मैं जहां पे आप अपना पेपर अपलोड करेंगे फाइनल का, वहीं पे आपके पास उसी जगह पे लिंक होगा या गूगल क्लासरूम पे लिंक होगा प्रोजेक्ट का, वहां पे अपलोड करेंगे। हाँ, कन्फेशंस करें, बताएं भाई ये फंड मारा, ये फंड मारा, अब ये चीजें करने का इरादा है, व्हाटएवर। लेकिन आप यूं समझें 20 नंबर हैं तो आई शुड बी सीइंग some discussion that actually कोई सुने तो उसको लगेगा यार उसे भी कुछ करना है जिंदगी। पहले कर दें, नो प्रॉब्लम। अगली क्लास तक अगर आप बना लेंगे तो हम पहले भी अपलोड कर देंगे, बल्कि पहले ही कर दें, क्या फायदा उस वक्त तक वेट करने का। मैं उसमें सेशनल मार्क्स में डाल दूंगा। ओके, डू इट बिफोर नेक्स्ट मंडे को सब प्रिपेयर करके आए, मैं लिंक खोलूंगा उसी वक्त अपलोड कर दीजिएगा क्लास के दौरान। एडिटिंग करें, बगैर एडिटिंग करें, नो प्रॉब्लम। अगले मंडे तक कर लें या उससे अगले मंडे कर दें, क्या करें? 2 वीक्स टाइम काफी है। आज क्या हो गई है? 9 हो गई है। हाँ, 2 वीक्स रख लें, इस मंडे के बाद वाले मंडे, ठीक है। ओके 2 वीक्स इज फाइन। यार बनानी तो आप थोड़ा बहुत पढ़ेंगे उसको। थोड़ा एक बात याद रखिएगा, यू नीड नॉट टू रीड। कैमरे में देख के बोलना है आपने, चाहे आप सब कुछ जहन में रख लें और बोल दें, याद करके बोलना, आई डोंट माइंड, ठीक है। तो इट वुड बी एन इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट। अब आप देखेंगे तो आपको मजा आएगा, खुद को भी मजा आएगा। आई शेयर फ्यू गुड वंस, सही। यार नंबर मैं देख के दे दूंगा ना कि आपने कितना कंटेंट कवर किया, क्या बात की, वर यू मेकिंग सेंस, नॉट एंड ऑल दैट। कोई टेक वेक की जरूरत नहीं, 10 दफा रिकॉर्ड करें, 20 दफा रिकॉर्ड करें, उसे एडिट करें, फाइनल भेज दें। पीपल ऑल क्लियर? फाइनल एग्जाम जी ऑनलाइन ही होगा।
میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ آپ نے 4 سے 5 منٹ کی ایک ویڈیو ریکارڈ کرنی ہے اپنی، جس میں آپ کیمرے میں دیکھ کر بات کر رہے ہوں گے ویژن، لیڈرشپ اور موٹیویشن میں کے متعلق کسی بھی چیز پہ. آپ کسی کتاب سے پریپیئر کر لیں، کسی ویڈیو سے پریپیئر کر لیں، لیکن کیمرے میں دیکھ کے آپ بول رہے ہوں گے. اور یہ ویڈیو ایسی ہو کہ میں کسی کو دکھاؤں تو اس کو لگے کہ وہ موٹیویٹ ہوا ہے آپ کی بات کو سن کے. Alright people, اٹینڈنس مارک کر دی ہے سب نے؟ میں اٹینڈنس کلوز کر رہا ہوں. فائنل ایگزام تو میرے خیال سے فرسٹ ویک آف دسمبر میں ہوں گے. فائنل ایگزام کی ایگزیکٹ ڈیٹ پتہ ہے کیا کسی کو؟ یہ 19 کون لوگ بول رہے ہیں بھائی؟ 5 دسمبر. It's not in November. تو بس ابھی less than 3 weeks ہی ہیں، almost 4 weeks سمجھ لیں. Alright people, take good care. اپنا بہت خیال رکھیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے، اور اپنے لیے ضرور دعا کیا کیجیے. اللہ حافظ.